بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مختلف طریقے سے جو غیر احمدی مفتی اور مولوی ہیں ان کے جھوٹ اور دجل اور فریب ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر پیش ہوا ہوں کہ جس میں ایک بریلوی مفتی جس کا نام مبشر رضا ہے، اس کا ایک نہایت ہی بھیانک جھوٹ اور دجل اور فریب جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ظاہر کروں گا۔ پہلے ہم مختصراً اس مولوی جو کہ مفتی ہے، مفتی مبشر رضا کی ایک ویڈیو دیکھیں گے اور پھر میں آپ کو اس میں جو اس نے دجل اور فریب کیا ہے وہ ثابت کر کے تو بتاؤں گا۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی خود کہتے ہیں، اور وہ حوالہ میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، وہ حوالہ بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اگر تم لوگوں نے مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے نا تو میری کتابوں سے مجھے کرو۔ یہ میں روحانی خزائن جلد نمبر 10 کے اوپر آپ کو لیے چلتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 10 کے اوپر میں لیے چلتا ہوں، یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 10 اوپن ہو گئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے جناب 62، صفحہ نمبر 62 یہاں ہم لکھتے ہیں۔ یہ صفحہ تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں لیکن اگر، یہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے۔ یہ حوالہ نوٹ کر لیں آپ۔ جی محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بات آگے چلاؤں، میں یہ جو حوالہ مفتی مبشر رضا صاحب نے پیش کیا ہے یہ آپ کو ذرا کلیئر کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کے سارے دجل اور فریب کو سمجھنے کے لیے اس حوالہ کو جو پڑھا گیا ہے اچھی طرح پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ حوالہ غور سے ایک دفعہ پڑھیں۔ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ جو چیز بٹھائی گئی ہے کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی جھوٹا ہوتا ہے، مولوی جھوٹ ہی بولتا ہے، کیا آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی؟ جی محترم ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو مبشر رضا مفتی بریلوی کی بنائی ہوئی جھوٹ پر مبنی ویڈیو کی حقیقت دکھانے کے لیے ایک ویڈیو پیش کر رہا تھا، اس سلسلے میں نے ابھی وہی ویب سائٹ کھولی ہے alislam.com پر جا کر، islam.org پر جا کر، تو یہ وہی صفحہ کھولا ہے جو اس مفتی مبشر رضا نے کھولا ہوا تھا۔ یہ 62 نمبر صفحہ ہے اور یہ وہ عبارت ہے جو وہ پڑھ رہا تھا۔ لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہوا ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ٹھہرے گا۔ اب مفتی صاحب اس سے جو مطلب اخذ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں یہ دو لفظ بہت اہم ہیں۔ وہ ہے برخلاف مدعی ہے۔ اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس کے برخلاف مدعی ہے، وہ کیا معاملہ ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یا یہ کس کے بارے میں پیچھے بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات ہے ہماری کتب موصوفہ، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ جاننے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر دکھاؤں گا۔ آپ کو ادھر سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، ایک تو یہ جلد ہے اس کی، جلد نمبر 10، اور دوسرا یہ اس میں کتابیں ہیں جلد کے اندر، آریہ دھرم، اسلامی اصولوں کی فلاسفی اور 7 وچن۔ اب
मैं आपको ये इस किताब का इक्तबास है आर्य धर्म का। ये आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आर्य धर्म किताब है रूहानी खजाइन जिल्द 10 के अंदर। इसका ये इक्तबास है जिसको, और 62 नंबर सफ़ा है, ये याद रखें, जिसको ये मुफ्ती मुबशर रज़ा साहब ने अपना झूठ और दजल जो है वो फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं थोड़ा सा तारुफ आपको इस किताब का करवाऊंगा। ये वो किताब है, इसको थोड़ा मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसका टाइटल पेज है आर्य धर्म। तो इसमें आर्य धर्म किताब है, और अगर हम पीछे जाएं तो ये इसका टाइटल पेज है रूहानी खजाइन तसनीफात हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद महदी मौऊद अलैहिस्सलाम जिल्द नंबर 10। तो इसके नीचे सफ़ा नंबर 1 पर हम जाते हैं तो ये सफ़ा नंबर 1 यहाँ से आर्य धर्म, ये सफ़ा नंबर 1 है आर्य धर्म का। ठीक है जी। तो इससे पहले थोड़ा सा एक तारुफ था। ये असल में आसानी के लिए, ताकि आपको बेहतर नज़र आए, मैं आपको ये साथ एक पीडीएफ का आइकॉन बना हुआ है। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो हम इसको एक नई विंडो में इस तरह खोल सकते हैं कि आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। यहाँ से मैं अब आपको आगे दिखाऊंगा ताकि आपको टेक्स्ट जो है वो साफ नज़र आए। ये पहला सफ़ा है इसका, रूहानी खजाइन जिल्द 10। और अगर हम इसके सफ़ा नंबर 11 पे जाएंगे तो ये उन कुतब जो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 के अंदर किताबें हैं आर्य धर्म, सबसे पहले इसमें किताब है। तो ये वो किताब है जिससे मुफ्ती मुबशर रज़ा बरेलवी साहब ने अपना दजल जो है और झूठ फैलाने की कोशिश की है। अब मैं आपको इससे थोड़ा सा आगे सफ़ा नंबर 13 पर ले जाता हूँ, जहाँ इस किताब का तारुफ है कि इस किताब में असल में कहा गया क्या क्या गया है, ये किस चीज़ के मुतल्लिक़ ये किताब है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके नीचे ये तारुफ, ये मौलाना जलालुद्दीन शमस साहब जो है उन्होंने तारुफ पेश किया है। और ये आर्य धर्म यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये आर्य धर्म जो किताब है ये किस चीज़ के मुतल्लिक़ है। यहाँ लिखा हुआ है कि आर्य धर्म की तालीफ की वजह ये हुई कि कादियान के आर्या समाजियों ने पादरियों की नकल करते हुए सैयदुल मासूमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर निहायत गंदे और नापाक इल्ज़ामात लगाए और बज़रिया इश्तिहार उनकी अशात की। दूसरी वजह ये हुई कि आपको जब ये मालूम हुआ कि पंडित दयानंद, ये पंडित दयानंद के बारे में मैं मुख्तसरन बता दूं कि ये वही पंडित दयानंद है जिसने सत्यारथ प्रकाश के नाम से एक किताब लिखी थी, और उसमें भी इसने नबी करीम बहुत मशहूर हुई थी, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है वो कत्ल भी किया गया था जो इसका छापने वाला था। तो ये वही पंडित दयानंद को मानने वाले लोग थे आर्या। ये इसकी बनाई हुई जमात थी आर्या धर्म, धर्म मजहब को कहते हैं हिंदी में। तो पंडित दयानंद के जो मानने वाले थे उन्होंने कुछ रसाले शाया किए थे। उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूँ। आर्यों पर जोर दे रहे थे हैं कि वो नियोग को अपनी बीवियों और बहू बेटियों में वेद की शरायत के मुवाफिक राइज करें। तो मसला नियोग के मुतल्लिक आप अलैहिस्सलाम ने पूरी तहकीक की और अपनी तहकीकात का नतीजा इस किताब में जिक्र किया, और नियोग की बुराइयां और मुफासद अलम नशर की और तअज्जुब का इजहार फरमाया कि नियोग पर जो सरी जनाकारी है अमल करने वाले भी सैयदुल मासूमीन वल मुतहरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नापाक इल्ज़ाम लगाते हैं और इस्लाम की अखलाकी तालीम पर मोतरज़ हैं। अलगर्ज आप अलैहिस्सलाम ने इस किताब में नियोग पर तफसीली बहस की है और इस्लाम के मसला तलाक व मुता वगैरह पर आर्यों के एतराज़ात के जवाब दिए हैं और फ़लसफ़ा तलाक बयान किया है। अब ये आप समझ गए होंगे इतनी इबारत, ये आप खुद भी वेबसाइट से देख सकते हैं, और यहाँ भी आपको वाज़ेह नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने रिकॉर्डिंग में कोशिश की है कि ये आपको वाज़ेह नज़र आए कि ये किताब आर्या धर्म उन आर्यों के खिलाफ लिखी गई थी। ये असल में हिंदुओं का एक ग्रोह था जो पंडित दयानंद ने ही शुरू किया था। और वो जिस तरह ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदे और नापाक इल्ज़ामात लगाते थे, ऐसे ही आर्यों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदे और नापाक इल्ज़ामात लगाए
जिसके जवाब में फिर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये किताब आर्य धर्म तहरीर की थी। अब मैं आगे आपको लेके जाता हूँ सफ़ा नंबर, यहाँ से बनेगा 78 ये, और अगर आप यहाँ से देखेंगे दूसरी तरफ से तो यहाँ सफ़ा नंबर 44 बनेगा। ये अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ये कि इसमें वो, यहाँ से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि ये लिखा है कि कादियान के आर्यों के, ये पीछे इसके भी यही बातें चल रही हैं, वहाँ ज्यादातर मसला न्योग का बयान हुआ है, और नीचे यहाँ से सफ़ा नंबर 44 से अब वो मजमून शुरू होता है जिसकी थोड़ी सी एक लाइन जो है वो काट कर मुफ्ती साहब ने दजल करने की नाकाम कोशिश की है। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि यहाँ देखें लिखा है कि कादियान के आर्यों के इन एतराज़ों का जवाब जो उन्होंने अपने इश्तिहार में लिखे, जैसा कि शुरू में आपने देखा कि किताब लिखने का मकसद ही उन इश्तिहारात का जवाब देना था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी उन्होंने की थी और गंदे और घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। उनके जवाब में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये किताब लिख रहे हैं। अब इसमें से जो उन्होंने एतराज़ किए थे उसमें से पहला एतराज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अव्वल मतलब पहला, इस्लाम की तालीम में औरत को महज एक ज़रिए शहवत रानी का समझा गया है। आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसका जवाब तहरीर करते हैं, यानी यहाँ से उन एतराज़ात के जवाबात शुरू होते हैं, अव्वल दोम सोम ऐसे आगे चलेंगे। ये सफ़ा नंबर 78 है अगर इस तरह आप खोलेंगे, और अगर आप दूसरी तरह खोलेंगे तो ये सफ़ा नंबर 44 है। अब यही मजमून आगे चल रहा है, एतराज़ अव्वल, एतराज़ नंबर 1, फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ नीचे कहीं आएगा एतराज़ नंबर 2। ये आप खुद ही ये किताब PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान में किसी को मुश्किल है इसको खोलने में या पढ़ने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अलहदा से एक वेबसाइट के अंदर ये किताबें सारी मैं फराहम कर दूँ ताकि वो पाकिस्तान वाले दोस्त भी उसको आसानी से पढ़ सकें। अब मैं उस मसले पर जाता हूँ जहाँ ये वाला इतराज़ शुरू हुआ जिसका जवाब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दे रहे थे, और उसके अंदर से एक लाइन जो है वो मुबश्शिर रज़ा मौलवी मुफ्ती बरेलवी साहब ने काट कर उसको झूठा मतलब पहनाने की कोशिश की और लोगों को धोखा देने की कोशिश की। अब वो शुरू होता है, सफ़ा नंबर यहाँ है 88, और अगर आप यहाँ इस व्यू में खोलना चाहें तो ये होगा सफ़ा नंबर 54। ये यहाँ आप देख रहे होंगे, अगर आप, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 है, ये आर्य धर्म किताब है, सफ़ा नंबर 54 है, और वही सवाल जो उन्होंने आर्यों ने गंदे एतराज़ात किए थे उनमें से सवाल नंबर 4 है ये, और ये मैं अब आपको यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है, देखें सवाल नंबर 4। अब इस सवाल नंबर 4 क्या है, पहले वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ लिखा है, अब देखिए कि लफ्ज़ जना किस मौके, ये वो इतराज़ कर रहे हैं जो आर्य हैं, पंडित दयानत की बनाई हुई जमात के लोग, वो ये इतराज़ कर रहे हैं कि अब देखिए कि लफ्ज़ जना किस मौका के लिए मौजू है। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद साहब का अपने मुतबन्ना बेटे की बहू मुसम्मा ज़ैनब की ख्वाहिश करना और इसके माकूल उज़्र पर यह बहाना करना कि खुदा ताला ने अर्श पर अपनी ज़ुबान मुबारक से मेरा और तेरा निकाह पढ़ दिया है। अब ये उन्होंने एतराज़ किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर्य धर्म वालों ने, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ये गंदे एतराज़ करते हैं गंदी ज़हनियत रखने वाले लोग, ऐसे ही उस वक़्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में भी ये आर्य धर्म और ईसाई इस तरह के एतराज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते थे। अब ये देखें, इसमें साफ नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ना का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी यानी कि आप हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर के बारे में इल्ज़ाम लगाया है कि वो चूंकि आपके बेटे की बीवी थी यानी कि आपकी बहू थी, तो आपने अपने बहू जो है उसके साथ शादी की, और हालांकि वो मना करती रही लेकिन उन्हें कह दिया कि जी मेरा निकाह आसमान। अब ये उनका एतराज़ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसी एतराज़ का जवाब दे रहे हैं जो कि यहाँ से शुरू होता है सफ़ा नंबर 54 पर, यहाँ से अल जवाब।
वो मैं मुख्तसरन पढ़ दूंगा ताकि आप दोस्तों को पता चले कि वो जहाँ से ये मुफ्ती मुबशर रज़ा साहब ने वो इबारत उठाई है, उसमें असल में क्या मजमून बयान हो रहा है, और इन्होंने जानबूझकर झूठ और दजल और लोगों को धोखा देने के लिए उसको क्या मतलब पहनाने की कोशिश की है। अब इस सवाल के जवाब में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए लाला साहिबान, यानी कि जो आर्य धर्म वाले लोग थे वो लाला कहलाते थे, तो इसलिए कहा है कि ए लाला साहिबान, आप लोगों ने हमारे सैयद व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम परहेजगारों और पाक दिलों के सरदार हैं जना की तोहमत लगाई। अगरचे ताज़ीरात हिंद दफ़ा 298 की रूह से ऐसे शख्सों की तौहीन के मुकदमा में जो एक अजीम शान पेशवा की निस्बत की गई है, सजा तो ये है कि कम से कम अदालत से दाढ़ी और मूछ मुड़वा कर बरस बरस की कैद हो, और पीछे खतरानियों और मसरानियों को बजुज़ न्योग कराने के और कोई सूरत कार्रवाई के लिए बाकी ना रहे। लेकिन बिलफिल हम इस उम्मीद से बर्दाश्त करते हैं कि शायद तुम आइंदा बाज आ जाओ। अब हम इन आरियों के उस पुर इफ्तरा यानी झूठ से भरे हुए इतराज की बेखुनी की तरफ मुतवज्जा होते हैं जो उन्होंने ज़ैनब के निकाह की निस्बत तराशा है। इन मुफ्तरी लोगों ने एतराज़ की बिना दो बातें ठहराई हैं, ये कि मुतबन्ना अगर अपनी जोरों को तलाक दे देवे तो मुतबन्ना करने वाले को इस औरत से निकाह जायज़ नहीं। ये कि ज़ैनब नंबर दो, ये कि ज़ैनब आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से नाराज़ थी, गोया आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब के माकूल उज़्र पर ये बहाना गढ़ा कि मुझ पर वही नाज़िल हुई है। सो हम इन दो बातों का ज़ैल में जवाब देते हैं। अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले उन एतराज़ात का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब देना शुरू किया। सफ़ा 54 से ये सफ़ा 55 है, जहाँ से इबारत ली गई थी वो सफ़ा 62 है। सफ़ा 63 तक ये जवाब चलता है। अगर मैं वैसे ये जवाब थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दूं तो कोई मसला नहीं। अब जवाब अमर अव्वल का दे रहे हैं, यानी कि जो दो बातें उन्होंने जवाब के दो हिस्से, सवाल के दो हिस्से किए हैं, फिर उन दोनों हिस्सों का अलग-अलग जवाब देने लगे हैं। फरमाते हैं कि अमर अव्वल का जवाब ये है कि जो लोग मुतबन्ना करते हैं इनका ये दावा सरासर लग़व और बातिल है कि वो हकीकत में बेटा हो जाता है और बेटों के तमाम अहकाम इसके मुतल्लक होते हैं। ज़ाहिर है कि कानून कुदरत इस बेहुदा दावा को रद्द करता है और इसलिए कि जिसका नुत्फ़ा होता है इसके अज़ा में से बच्चा के अज़ा हिस्सा लेते हैं, इसी के गवाह के मुशाबा इसके गवाह होते हैं, और अगर वो अंग्रेज़ों की तरह सफ़ेद रंग रखता है तो ये भी इसकी सफ़ेदी से हिस्सा लेता है, अगर वो हबशी है तो इसको भी स्याही का बकरा मिलता है, अगर जो वगैरह वगैरह। ये आगे मजमून चल रहा है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं जाकर वेबसाइट के ऊपर या पीडीएफ डाउनलोड करके। वो इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ से ना मिली तो मैं एक अलग वेबसाइट बनाकर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यही मजमून आगे चल रहा है, इसमें कोई और बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अपना नबूवत का या मसीह मौऊद होने का या मेहदी होने का दावा कहीं उसका जिक्र ही नहीं हो रहा। ये सारी यही बात चल रही है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको आपने बेटा बनाया हुआ था, उनके मुतल्लक जो इल्ज़ाम आम ईसाइयों और दूसरे दहरियों की तरफ से भी लगाया जाता है, उसका जवाब ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। आगे फरमाते हैं, गर्ज से ज्यादा कोई बात बेहुदा नहीं कि खुदा की बनाई हुई हकीकतों को बदल डालने का कसद करें। दो बातें हिंदुओं में कदीम से चले में आती हैं, बेटा बनाना और खुदा बनाना वगैरह वगैरह। ये इस तरह आगे चल रही है, यहाँ कहीं भी दावा का कोई जिक्र नहीं मिलता। अब ये बात आगे ऐसे चल रही है, ये सफ़ा 57 आ गया है। अब यहाँ से आगे हज़रत मसीह वजाहत करते हैं सफ़ा 57 से, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। मगर इस काबिल शर्म ज़नाकारी के बाद यानी नियोग के बाद भी मर्द को इस नुतफ़ा से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो गैर का नुतफ़ा है। अब चूंकि अकल किसी तरह कबूल नहीं कर सकती कि मुतबन्ना दर हकीकत अपना ही लड़का हो जाए, इसलिए ऐसे इतराज़ करने वाले पर वाजिब है कि इतराज़ से पहले इस दावा को साबित करे, और दर हकीकत इतराज़ तो हमारा हक है। हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं कि उनको इल्ज़ामी तौर पर फरमाते हैं कि न्योग का जो उनका मसला है वो तो हमारा हक है कि हम उन पर इतराज़ करें, क्योंकि गैर का नुतफ़ा जो गैर के ख़वास अपने अंदर रखता है अपना नुतफ़ा बन सकता है। क्यों कर बन सकता है? हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं कि जो गैर का नुतफ़ा है, जैसे यानी कि जो हम बेटा गोद लेते हैं या किसी के बेटे को अपना बेटा बनाते हैं, वो अपना बेटा कैसे बन सकता है? उसका तो यानी कि नुतफ़ा किसी और का होता है, उसका असल बाप कोई और होता है, तो हमारा कैसे बन सकता है वो?
وہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس اعتراض کا جواب دیں اور پھر ہم پر اعتراض کریں، یعنی پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں پھر ہم پر اعتراض، اور یہ بھی یاد رہے کہ زید جو زینب کا پہلا خاوند تھا وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، آپ نے اپنے کرم ذاتی کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا، یعنی کہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، اور بعض دفعہ اس کو بیٹا کہا تا غلامی کا داغ اس پر سے جاتا رہے، چونکہ آپ کریم النفس تھے اس لیے زید کو قوم میں عزت دینے کے لیے آپ کی یہ حکمت عملی تھی، مگر عرب کے لوگوں میں یہ رسم پڑ گئی تھی کہ اگر کسی کا استاد یا آقا یا مالک اس کو بیٹا کر کے پکارتا تو وہ بیٹا ہی سمجھا جاتا، یہ رسم نہایت خراب تھی اور نیز ایک بہودہ وہم پر اس کی بنا تھی۔ یہ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بیٹا بنانے کی رسم ہے اور اس کو پھر سچ مچ کا بیٹا سمجھ لینا ہے، اس کی خرابیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ یعنی حضرت زینب کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا تھا، اس میں اصل مقصد یہی تھا کہ یہ جو بیٹا بنانے کی غلط رسم پیدا ہو گئی تھی اس سے بھی لوگوں کی جان چھڑائی جائے۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ جب کہ تمام انسان بنی نوع ہیں تو اس لحاظ سے جو برابر کے آدمی ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہیں اور جو بڑے ہیں وہ باپوں کی مانند ہیں اور چھوٹے بیٹوں کی طرح، لیکن اس خیال سے اگر مثلا کوئی ہندو ادب کی راہ سے قوم کے کسی محسن آدمی کو باپ کہہ دے یا کسی مسن یعنی کہ بوڑھے آدمی کو باپ کہہ دے یا کسی ہم عمر کو بھائی کہہ دے تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ قول ایک سند متصور ہو کر اس ہندو کی لڑکی اس پر حرام ہو جائے گی یا اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکے گی، اور یہ خیال کیا جائے کہ اتنی بات میں وہ حقیقی ہمشیرہ بن گئی اور اس کے مال یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سارے اسی بات کے دلائل دے رہے ہیں کہ جو بیٹا ہے وہ بیٹا صرف کہہ دینے سے بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے نطفہ سے پیدا ہو، یعنی حقیقی بیٹا وہی ہوتا ہے، اور جو بیٹے کے حکام ہیں وہ بھی اس پہ ہوتے ہیں۔ یہ آگے صفحہ نمبر 58 آ گیا ہے، یہ ساری وہی بات چل رہی ہے، پڑھ لیں یہاں کہیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے دعووں کا، اپنے مسیح موعود ہونے کا، مہدی موعود ہونے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی کتب کی اتھینٹسٹی یا اپنی کتب میں سے کوئی دلائل دینے کا کوئی تعلق ہے۔ یہ سارے دلائل حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن سے دے رہے ہیں اور احادیث سے دے رہے ہیں اور عقلی طور پر ان کو ثابت کر رہے ہیں، اپنی ذاتی کتب کا، اپنے دعووں کا یہاں کہیں کوئی ذکر موجود نہیں۔ اب یہاں صفحہ 58 میں ہے یہ مسئلہ ہی جھوٹا ہے، اور نیز ایسا ہی ایک شخص کسی کو بیٹا کہہ کر ایسا ہی فریب کر سکتا ہے۔ اب چلو کہاں تک چلتے ہو، ذرا اپنے وید کی سچائی تو ثابت کرو، یعنی یہ ان پر الزامی طور پر بھی حضرت صاحب الزام لگا رہے ہیں۔ آریہ چونکہ وید کو مانتے ہیں، ہندوؤں کی ایک جماعت تھی وہ، اس لیے ان کو الزامی طور پر بھی آگے سے کہہ رہے ہیں بتھیرے راجے اور مہاراجے اپنے وفادار ریت کو بیٹے اور بیٹیاں ہی سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی لڑکیاں بھی لے لیتے ہیں، اور بتھیرے لوگ محبت یا ادب سے کسی کو باپ اور کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں مگر ان کے وارث نہیں ہونے دیتے۔ اب آگے یہاں سے یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 58 سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن سے دلائل دینا شروع کرتے ہیں جو اس اعتراض کے خلاف جو عیسائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، دہریوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور یہاں آریوں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ یہ صفحہ 58 ہے آریہ دھرم کی کتاب کا۔ جی اب یہاں لکھا ہے اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی یہ حکم فرما دیا تھا کہ تم پر صرف ان بیٹوں کی عورتیں حرام ہیں جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں، جیسا کہ یہ آیت۔ اب اس میں حضرت یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتاری تھی یا کہ مطلب کہ ان سے شادی کرنے والی حضرت زینب سے، وہ اس لیے اس میں یہ ظاہر نہیں وہاں سے ہوتا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت خواہش پیدا ہوئی حضرت زینب کی اور انہوں نے وہ جھوٹ موٹ کی آیت بنا لی اور وہی بنا لی اور وہ بات کر دی۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے ہی اللہ تعالیٰ بتا چکا تھا، نہ کہ اس وقت جب وہ واقعہ ہوا ہے حضرت زید بن حارثہ اور زینب والا، جب انہوں نے طلاق دی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ فرماتے ہیں یہ آیت ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یعنی تم پر فقط ان بیٹوں کی جوروان حرام ہیں جو تمہاری پشت اور تمہارے نطفہ سے ہوں، من أصلابكم وحلائل ابنائکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم۔ پھر جب کہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے اور یہ زینب کا قصہ ایک مدت بعد اس کے ظہور میں آیا، تو اب ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق کیا جو اس سے پہلے منضبط ہو چکا تھا۔ قرآن کھولو اور دیکھو، یہ دیکھیں۔ اب یہ بہت اہم ہے یہاں یہ یاد رکھنا
کہ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن سے دلیل دی ہے، اور قرآن ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ کھولو اور دیکھو کہ زینب کا قصہ آخری حصہ قرآن میں ہے، مگر یہ قانون کے متبنہ کی جورو حرام نہیں ہو سکتی، یہ پہلے حصہ میں ہی موجود ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت زینب کا واقعہ ہے وہ بعد میں ہوا ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ اس سے کافی دیر پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس وقت کا یہ قانون ہے کہ جب زینب کا زید سے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تم آپ ہی قرآن شریف کھول کر دیکھ لو۔ یہ دوبارہ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کھول کے دیکھ لو، کہ ان دونوں مقاموں کو دیکھ لو اور ذرا شرم کو کام میں لاؤ۔ اور پھر بعد اس کے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، یعنی خدا تعالیٰ نے وہ پہلی یہ دونوں حوالے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں سورہ نساء آیت نمبر 24 اور سورۃ احزاب آیت 6 اور 5، اس میں بسم اللہ شامل ہے، اگر آپ بسم اللہ کو آیت میں شامل نہیں کرتے تو یہ 23 اور یہ 4 اور 5 ہوں گی۔ اب یہاں فرمایا کہ یعنی خدا تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، پس اگر تم کسی کو کہو کہ تو میرا دل ہے تو اس کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو جائیں گے۔ اب سوا 59 آ گیا ہے، دل تو ایک ہی رہے گا۔ اسی طرح جس کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں نہیں بن سکتی، اسی طرح خدا نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں کر دیا، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، خدا سچ کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ تو قرآنی تعلیم ہے۔ یہ پھر ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں کہ نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن سے دلائل دے رہے ہیں آریہ کو ان کے جھوٹا ہونے کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کے۔ قرآن سے یہ بار بار قرآن کا ذکر آ رہا ہے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اپنے پاک نبی کا نمونہ اس میں قائم کر کے پرانی رسم کی کراہت کو دلوں سے دور کر دے، سو یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے قائم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آزاد کردہ کی بیوی کی اپنے خاوند سے سخت ناسازش ہو گئی، آخر طلاق تک نوبت پہنچی۔ پھر جب خاوند کی طرف سے طلاق مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیوند نکاح کر دیا، اور خدا تعالیٰ کا نکاح پڑھنے کے یہ معنی نہیں کہ زینب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاب قبول نہ ہوا اور جبراً خلاف مرضی زینب کے اس کو گھر میں آباد کر لیا، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی مرضی کے خلاف ان کو یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتی تھی تو کہہ دیا جی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس لیے ہو گیا، ان کا نکاح ہوا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کی بد ذاتی اور ناحق کا افطرا ہے جو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، بھلا اگر وہ سچے ہیں تو اس افطرا کا حدیث دہی یا قرآن سے ثبوت دیں۔ اب یہ لفظ اتنا بہت اہم ہے کہ وہ کس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو اپنا ثبوت دینا ہے حدیث سے یا قرآن سے۔ یہ اپنے مخالفوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو اس افطرا کا، کس افطرا کا؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی مرضی کے خلاف جان بوجھ کر ان سے نکاح دھکے سے کر لیا، دھکے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات جھوٹ ہے، اگر تم سچے ہو تو اس کا حدیث سے صحیح سے یا قرآن سے ثبوت دیں۔ اب یہ بہت اہم ہے کیونکہ جو اس نے پیش کی ہے مفتی مبشر نے جو فکرہ پیش کیا ہے اس میں انہی کتب کا ذکر ہے، حدیث صحیح کا اور قرآن کا، اور جو مدعی نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے وہ یہ والا افطرا ہے یا یہ والے دعوے ہیں کہ جو دو دعوے پہلے اس سوال میں پیش کیے گئے تھے وہ اس نے ثابت کرنے ہیں، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نبی ہونا یا مسیح موعود ہونا، نہ ہی ان کی کتابوں کا اس فکرے میں کہیں ذکر ہے، وہاں قرآن اور صحیح حدیث کا ذکر ہے۔ آگے میں پڑھتا ہوں، اتنا بھی نہیں جانتے کہ اسلام میں نکاح پڑھنے والے کو یہ منصب نہیں ہوتا کہ جبرن نکاح کر دے، بلکہ نکاح پڑھنے سے پہلے فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اب خلاصہ یہ کہ صرف منہ کی بات سے نہ تو بیٹا بن سکتا ہے نہ ماں بن سکتی ہے۔ مثلا ہم آریوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص غصہ میں آ کر یا کسی دھوکہ سے اپنی عورت کو ماں کہہ بیٹھے تو کیا اس کی عورت پر حرام ہو جائے گی اور طلاق پڑ جائے گی؟ اور خود یہ خیال بالبداہت باطل ہے، کیونکہ طلاق تو آریوں کے مذہب میں کسی طور سے پڑھ ہی نہیں سکتی، خواہ اپنی بیوی کو نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ ماں کہہ دے یا دادی کہہ دے۔ تو پھر جب کہ صرف منہ کے کہنے سے کوئی عورت ماں یا دادی نہیں بن سکتی، تو پھر صرف منہ کی بات سے کوئی غیر کا نطفہ بیٹا کیوں کر بن سکتا ہے، اور کیوں کل قبول کیا جاتا ہے کہ در حقیقت بیٹا ہو گیا اور اس کی عورت اپنے پر حرام ہو گئی؟ خدا کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ پھر دیکھیں، خدا کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن مجید کی یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ وہاں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔
बस बिला शुबा ये बात सही है कि अगर सिर्फ मुंह की बात से एक आर्या की औरत इसकी माँ नहीं बन सकती, तो इस तरह सिर्फ मुंह की बात से गैर का बेटा बेटा भी नहीं बन सकता। और ये देखें सफ़ा नंबर 60 आ गया है, वही बात शुरू से चल रही है, कहीं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने दावा या अपनी कुतब का जिक्र मौजूद ही नहीं है सिरे से। आगे है, और दूसरे जुज जिस पर इतराज़ की बुनियाद रखी गई है ये है। अब ये दूसरे सवाल के हिस्से का जवाब यहाँ से सफ़ा नंबर 60 से शुरू होता है। और दूसरी जुज जिस पर इस एतराज़ की बुनियाद रखी गई है ये है कि ज़ैनब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया था, सिर्फ ज़बरदस्ती खुदा ताला ने हुक्म दे दिया। इसके जवाब में अभी हम लिख चुके हैं, ये एक नहायत बदज़ाती का इफ्तरा है जिसका हमारी किताबों में नामो निशान नहीं। ये भी फ़िक्रा बहुत अहम है, वो मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा साहब की, जो उन्होंने दजल और फ़रेब और लोगों को धोखा देने की कोशिश की है, उसको खोलने के लिए कि यहाँ ये लिखा है ये एक नहायत बदज़ाती का इफ्तरा है। यानी ये जो ऊपर एतराज़ लिखा है कि हज़रत ज़ैनब से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह नहीं किया, हिजाब कबूल नहीं किया, अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती हुक्म दे दिया, यानी कि ऐसे कह दिया कि जी अल्लाह ने कह दिया है और उनसे उनसे हम बिस्तरी कर लिया, उनको बीवी बना लिया, कोई उन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। ये एतराज़ है, ये निहायत बदज़ाती का इफ्तरा है, ये उन आर्यों का दावा है। हज़रत मसीह मौऊद फरमाते हैं जिसका हमारी किताबों में नामो निशान नहीं। अब यहाँ हमारी किताबों से मुराद ये किताबें नहीं जो रूहानी ख़ज़ाइन में आर्य धर्म की किताब से पहले लिखी हुई थी, बल्कि हमारी किताबों से मुराद सही अहादीस और कुरान मजीद है। सही अहादीस और कुरान मजीद है। अब ये देखें यहाँ वाज़ेह हज़रत मसीह मौऊद ने फरमा दिया है, अगर सच्चे हैं तो कुरान या हदीस में से दिखलावें। अगर सच्चे हैं तो कुरान या हदीस, बार बार हज़रत मसीह मौऊद ने इस चीज़ का जिक्र किया है। सिर्फ मौलवी मुबश्शिर रज़ा साहब ने धोखा, दजल और फ़रेब करने के लिए उसमें से वो मतलब निकाले हैं या उनमें वो मानी पहनाने की कोशिश की है कि जो उनके मतलब को पूरा उतरे, क्योंकि कुरान और हदीस के ज़रिए अहमदियों को उनको भी पता है कि कभी क़यामत तक झूठा साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए उसका मन माना मतलब उसको पहनाया गया है। अब मज़ीद मैं आगे साबित करता हूँ कि वो अपने उस सब दजल और फ़रेब में कैसे लोगों के सामने ज़लील होते हैं। यहाँ भी कुरान और हदीस में से लिखा है कि दिखलावें कैसी बेईमान कौम है कि झूठ बोलने से शर्म नहीं करती, जैसा कि ये मौलवी हैं, जैसा कि मुफ्ती मुबश्शिर साहब हैं कि झूठ बोलने से शर्म ही नहीं इनको आती। अगर इफ्तरा नहीं तो हमें बतलावें कहाँ लिखा है। ठीक है जी, कहाँ लिखा है। अब अपनी किताबों का हवाला नहीं दे रहे वो कि मेरी किताबों में दिखाओ जी कहाँ लिखा है। क्या कुरान शरीफ में या बुखारी और मुस्लिम में? तीन किताबों के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नाम लेके बयान किया है, कुरान शरीफ में, बुखारी में और मुस्लिम में। यानी कि क्योंकि ये बुखारी और मुस्लिम सही है हदीस की कुतब हैं, इसलिए इनमें से दिखा दो या कुरान शरीफ में से दिखा दो। इनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यहाँ हमारी कुतब कह रहे हैं। कुरान शरीफ के बाद बिल इस्तक़लाल वसूख के लायक हमारी दो ही किताबें हैं, एक बुखारी और एक मुस्लिम। तीनों किताबों का हज़रत मसीह मौऊद ने ज़िक्र फरमाया है और इनको हमारी किताब, यहाँ भी हमारी किताबों कहा है, यहाँ भी हमारी ही दो ही किताबें कहा है। आगे फरमाते हैं सो कुरान या बुखारी और मुस्लिम, बार बार हज़रत मसीह मौऊद ने जिक्र किया है तीनों किताबों का, से इस बात का सबूत दें। किस बात का? कि वो निकाह ज़ैनब के खिलाफ मर्जी पढ़ा गया था। अब ये मौलवी साहब ने देखें आगे क्या झूठ बोलते हैं, जब मैं आपको उनकी वीडियो सुनाऊंगा कि वो यहाँ कैसे दजल और फरेब से काम लेते हैं ताकि लोगों को धोखा दे सके, जो कि उनका काम है। आगे लिखा है जाहिर है कि जिस हालत में ज़ैनब जैद से जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आज़ाद था राजी ना थी, और इसी बिना पर जैद ने तंग आकर तलाक दी थी, और ज़ैनब ने खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही परवरिश पाई थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकारब में से और ममनून मिन्नत थी, तो ज़ैनब के लिए इससे बेहतर और कौन सी मुराद और कौन से फ़ख्र की जगह थी कि गुलाम की कैद से निकल कर इस शाह आलम के निकाह में आवे, जो खुदा का पैगम्बर और ख़ातमुल अंबिया और ज़ाहरी बादशाहत और मुल्कदारी में भी दुनिया के तमाम बादशाहों का सरताज था, जिसके रोब से कैसर और किसरा कांपते थे। देखो तुम्हारे हिंदुस्तान के राजों ने महज फ़ख्र हासिल करने के लिए
مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو جو باوجود ہندو ہونے کے لڑکیاں دی، یعنی کہ جو ان کے راجے تھے ہندوستان کے وہ ہندو تھے، اس کے باوجود مغلیہ خاندان کے لوگوں کو اپنی لڑکیاں اس لیے دیں کیونکہ وہ بادشاہ تھے، اور آپ درخواستیں دے کر اور تمنا کر کے سعادت کو حاصل کیا، اور اپنے مذہبی قوانین کی بھی کچھ رعایت نہ رکھی، بلکہ اپنے گھروں میں ان لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھایا اور اسلام کا طریق سکھایا اور مسلمان بنا کر بھیجا، حالانکہ یہ تمام بادشاہ اس عالی شان جناب کے آگے ہیج تھے جس کے آگے دنیا کے بادشاہ جھکے ہوئے تھے۔ کیا کوئی عقل قبول کر سکتی ہے کہ ایک ایسی عورت جو اس ذلت سے تنگ آ گئی تھی، صفحہ نمبر 61، تنگ آ گئی تھی، جو اس کا خاوند ایک غلام آزاد کرتا ہے، وہ اس غلام سے آزاد ہونے کے بعد اس شہنشاہ کو قبول نہ کرے جس کے پاؤں پر دنیا کے بادشاہ گرتے تھے، بلکہ دیکھ کر روب کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ملک کا بادشاہ گرفتار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا گیا، اور وہ ڈر کر بیت کی طرح کانپتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس قدر خوف مت کر، میں کیا ہوں، ایک بڑھیا کا بیٹا ہوں جو باسی گوشت کھایا کرتی تھی۔ سو ایسا خاوند جو دنیا کا بھی بادشاہ اور آخرت کا بھی بادشاہ ہو، وہ اگر فخر کی جگہ نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شان بیان کی ہے، اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ تو یہ سب الزام جھوٹ ہیں، آپ کتب پڑھیں، جیسا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں، ہم نے تو پڑھی ہیں، میری غیر احمدی دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی پڑھیں یہ کتب۔ ان میں دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے گندے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور ان کی شان بیان کی ہے، اور کچھ نہیں ہے ان کتابوں میں۔ یہ مولوی ایسے ہی آپ کو کہتے ہیں جن سے دور رہیں دور رہیں، اور یہ جو حوالے دیتے ہیں اندر سے یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، جن میں جس طرح میں کہ میں آپ کو یہاں یہی ثابت کر رہا ہوں۔ آگے لکھا ہے، اور زینب وہ تھی جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ساتھ آپ شادی کی تھی، اور آپ کی دست پروردہ تھی، اور ایک یتیم لڑکی آپ کے عزیزوں میں سے تھی جس کو آپ نے پالا تھا۔ وہ دیکھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عزت کے تخت پر بیٹھی ہیں اور میں غلام کی جورو ہوں، اسی وجہ سے دن رات کرا رہتا تھا۔ اور قرآن شریف بیان فرماتا ہے کہ قرآن شریف دیکھیں، یہاں پھر قرآن شریف کا ذکر آ گیا ہے کہ قرآن سے نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنا موقف ثابت کر رہے ہیں۔ بیان فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ سے تباہ نفرت رکھتے تھے اور روز کی لڑائی دیکھ کر جانتے تھے کہ اس کا انجام ایک دن طلاق ہے، چونکہ یہ آیتیں پہلے سے وارد ہو چکی تھیں کہ منہ بولا بیٹا دراصل بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اس بات کو جانتی تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو غالباً خدا تعالیٰ مجھے اس رشتہ کے لیے حکم کرے گا تا لوگوں کے لیے نمونہ کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ قصہ قرآن میں بیان ہی درج ہے۔ یہ دیکھیں پھر قرآن شریف کا ذکر ہے قرآن سے نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ ثابت فرما رہے ہیں جو اپنا موقف ہے اور آریہ کا رد کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا، یہ دیکھیں ابھی وہ عبارت آنے لگی ہے، اس لیے یہاں سے غور سے دیکھیں۔ فرماتے ہیں، پھر پلید تباہ لوگوں نے جن کی بد ذاتی ہمیشہ افتراء کرنے کی خواہش رکھتی ہے، خلاف واقعہ یہ باتیں بنائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود زینب کے خواہش مند ہوئے، حالانکہ زینب کچھ دور سے نہیں تھی، کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ زینب وہی تو تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی آنکھوں کے آگے جوان ہوئی، اور آپ نے خود نہ کسی اور نے اس کا نکاح اپنے غلام آزاد کردہ سے کر دیا، اور یہ نکاح اس کو اور اس کے بھائی کو اوائل میں نامنظور تھا، اور آپ نے بہت کوشش کی یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔ ناراضگی کی یہی وجہ تھی کہ زید غلام آزاد کردہ تھا۔ پھر یہ کس قدر بے ایمانی اور بد ذاتی ہے جو واقعات صحیحہ کو چھوڑ کر افتراء کیے جائیں۔ قرآن موجود، بخاری مسلم موجود ہے، نکالو کہاں سے یہ بات نکلتی ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ صفحہ نمبر 62 آ چکا ہے جس پر مولوی صاحب نے جہاں سے ایک عبارت کا ٹکڑا لے کر اس سے دجل اور فریب کے ذریعے اپنے معنی نکالنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ پھر میں یہاں سے بتاتا ہوں آپ کو، یہ وہ مضمون وہی چل رہا ہے، آپ مضمون کو سمجھ چکے ہیں ابھی تک کہ کیا مضمون ہے، تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ کس قدر بے ایمانی اور بد ذاتی ہے جو واقعات صحیحہ کو چھوڑ کر افتراء کیے جائیں۔ قرآن موجود، بخاری مسلم موجود۔ دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کتابوں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کا، صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا۔ فرماتے ہیں یہ موجود ہیں، نکالو کہاں سے یہ بات نکلتی ہے۔ کیا بات؟ ابو دعویٰ ان کا کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے نکاح کو خود اپنے لیے چاہتے تھے۔ کیا آپ نے زید کو کہا تھا کہ تو طلاق دے دے تب میری نکاح میں آوے؟ بلکہ آپ تو بار بار طلاق دینے سے ہمدردی کے طور پر منع کرتے تھے،
یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے قرآن اور حدیث میں سے لکھی ہیں. یہ اب کئی دفعہ بار بار یہ ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ساری میں نے قرآن اور حدیث سے لی ہیں. آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ وہ فکرہ ہے جو مبشر رضا صاحب نے پیش کر کے تو اس کو جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوئے دجل سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے غلط معنی پیش کیے ہیں، جس کی تصدیق ہو چکی ہے. میں نے پیچھے ساری عبارت آپ کو پڑھ دی ہے. وہاں کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے نبی ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا کسی قسم کا دعویٰ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی کتب جو ہیں ان کا کسی طریقے سے بھی ذکر کیا گیا ہے. اوپر جو دعویٰ ہے وہ آریہ کا ہے، اور دعویٰ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر ان کی مرضی کے زبردستی نکاح کیا گیا تھا. یہ ان کا دعویٰ ہے. مدعی آریہ ہیں، اور جو کتب مصوفہ ہیں وہ بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ وہ قرآن مجید ہیں، وہ بخاری ہے اور وہ مسلم ہے. یعنی صحیح احادیث اور قرآن وہ کتب مصوفہ ہیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیچھے ذکر فرما چکے ہیں. اب یہ وہ فکرہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر بات روشن ہو جائے گی کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. لکھا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے، کس کے برخلاف؟ کہ جو ہم نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ زبردستی نہیں ہوا، تو ہماری کتب مصوفہ کون سی کتب مصوفہ؟ یہ اوپر لکھا ہے قرآن، بخاری اور مسلم، قرآن اور حدیث، یہ کتب مصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے. کیا دعویٰ؟ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح زبردستی کروایا گیا تھا، ان کی مرضی شامل نہیں تھی. ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. کون بے ایمان؟ آریہ اگر اپنے دعویٰ کو، اس گندے دعویٰ کو ثابت نہ کرے تو وہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. اور ثابت کہاں سے کرنا ہے؟ کتب مصوفہ سے. کون سی؟ قرآن، بخاری اور مسلم. اب اس کے آگے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ اگلے صفحہ پر یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے. پھر میں اس ویڈیو کو اس جو ریکارڈنگ ہے اس کو ختم کر کے آپ کو مولوی مبشر رضا صاحب کا دجل اور فریب دکھاؤں گا کہ وہ اس سے کیا معنی نکالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بات جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نکاح پڑھ دیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نکاح میری مرضی کے موافق ہے اور میں نے ہی چاہا ہے کہ ایسا ہوتا ہو تا مومنوں پر حرج باقی نہ رہے. آگے بھی یہی مضمون چل رہا ہے. کہیں اپنے حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے دعویٰ کا یا اپنی کسی بھی کتاب کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں یہ مانے تو نہیں کہ اب زینب کے خلاف مرضی اس پر قبضہ کر لو. یہ دیکھیں نا، یہی ان کا آریوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے خلاف زبردستی ان سے شادی کر لی گئی اور کہہ دیا جی اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے اس لیے کرنی پڑے گی. اب یہ مانے تو نہیں کہ اب زینب کے خلاف مرضی اس پر قبضہ کر لو. ظاہر ہے کہ نکاح پڑھنے والے کا یہ منصب نہیں ہوتا کہ کسی عورت کو اس کے خلاف مرضی کے مرد کے حوالے کر دے، بلکہ وہ تو نکاح پڑھنے میں ان کی مرضی کا تابع ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ کا نکاح یہی ہے کہ زینب کے دل کو اس کی طرف جھکا دیا، اس طرف جھکا دیا اور آپ کو فرما دیا کہ ایسا کرنا ہوگا تا امت پر حرج نہ ہو. اب بھی اگر کوئی باز نہ آوے تو ہمیں قرآن اور بخاری اور مسلم سے اپنے دعویٰ کا ثبوت دکھلاوے. یہ دیکھیں گے پھر میں آپ کو وہ عبارت دکھاتا ہوں. اگر کوئی اس کے خلاف مدعی ہو تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے. اب اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں کھول کر بیان کیا ہے. سو خدا تعالیٰ کا نکاح یہی ہے کہ اچھا یہ اگر کوئی باز نہ آوے تو ہمیں قرآن اور بخاری اور مسلم سے اپنے دعویٰ کا ثبوت دکھلاوے، کیونکہ ہمارے دین کا تمام مدار قرآن شریف پر ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی مفسر ہے، اور جو قول ان دونوں کے مخالف ہو وہ مردود اور شیطانی قول ہے. یوں تو تہمت لگانا سہل ہے. مثلا اگر کسی آریہ کو کوئی کہے کہ تیری والدہ کا تیرے والد سے اصل نکاح نہیں ہوا، جبرن اس کو پکڑ لائے تھے اور اس پر کوئی اطمینان بخش ثبوت نہ دے اور مخالفانہ ثبوت کو قبول نہ کرے، تو ایسا بد ذات کا کیا علاج ہے؟ ایسے ہی وہ شخص بھی اس سے کچھ کم بد ذات نہیں جو مقدس اور راست بازوں پر بے ثبوت تہمت لگاتا ہے. ایماندار آدمی کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ پہلے ان کتابوں کا صحیح حوالہ دے جو مقبول ہوں. یہ پھر ذکر آ گیا ہے کہ ان کتابوں کا حوالہ دو جو صحیح ہوں اور مقبول ہوں، اور پھر اعتراض کرے، ورنہ ناحق کسی مقدس کی بے عزتی کر کے اپنی ناپاکی فطرت کی ظاہر کرے. جب ہم سوچتے ہیں کیوں خدا تعالیٰ کے مقدس اور پیارے بندوں پر ایسے حرام زادے جو سفلا تبا دشمن ہیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں، تو بجوز اس کے اور کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تا نور کے مقابلہ پر ظلمت کی خبیث
مادہ بھی ظاہر ہو جاوے، کیونکہ دنیا میں ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات کا اندھیرا نہ ہوتا تو دن کی روشنی کی خوبی ظاہر نہ ہو سکتی۔ بس خدا تعالیٰ اس طور سے پلید روحوں کو مقابل پر لا کر پاک روحوں کی پاکیزگی زیادہ صفائی سے کھول دیتا ہے۔ اب یہاں سوال نمبر 4، اعتراض نمبر 4 کا جواب مکمل ہو جاتا ہے، اور اس میں کہیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتب کا ذکر موجود نہیں ہے، نہ ہی اپنے دعوی مسیحیت کا، نہ مہدویت کا، نہ نبوت کا ذکر ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں جو مدعی کہا گیا ہے اس عبارت میں، وہ آریہ سماج کو کہا گیا ہے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ حضرت زینب سے زبردستی شادی کی گئی ہے ان کی مرضی کے بغیر۔ اور جو کتب موصوفہ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید اور بخاری اور مسلم ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی مبشر رضا صاحب نے جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ معنی نکالے ہیں جن کا دور دور تک بھی اس عبارت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے یہ 5واں اعتراض شروع ہوتا ہے، یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ وہ کتنا گندا اعتراض ہے۔ بلا اسلام کا کبھی توجہ فرمائی کہ حضرت رسول خدا محمد صاحب کا اپنی بیوی حضرت عائشہ 9 سالہ سے ہم بدرت ہونا کیا اولاد پیدا کرنے کی نیت سے، دیکھیں نا اس طرح کے گندے اعتراض انہوں نے کیے تھے جس کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جوابات دیے ہیں، اور یہ لوگ بجائے اس کے کہ ان جوابات کو پڑھیں اور جو اس طرح کے عیسائی یا دوسرے جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دیں، ان سے ایسے غلط مطلب اخذ کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے یہ ساری عبارت پڑھی نہ ہو، جس نے پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا وہ مطلب نہیں، یہ جو یہ نکال رہا ہے صرف مقصد ان کا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اب میں اس ریکارڈنگ کو یہاں ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو مولوی صاحب کی وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے اپنے من مانے مطلب اس میں سے نکالنے کی ناکام کوشش کی ہے، پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ جو چیز بٹھائی گئی ہے کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی جھوٹا ہوتا ہے، مولوی جھوٹ ہی بولتا ہے، کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی، سوچیے۔ اور اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھے نہیں مانتا، یعنی میرے دعوے کے برخلاف مدعی ہے، مطلب میں کہتا ہوں کہ میں نبی ہوں اور جو شخص کہتا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، میرے دعوے کے خلاف مدعی ہے، اس کو چاہیے کہ میری کتابوں سے مجھے سچا یا جھوٹا کرے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا کہنا ہے کہ جس نے بھی مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں سے کرے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم بے ایمان ہو اور خیانت پیشہ ہو۔ تو مبشر شاہ مرزا غلام قادیانی کو نہ ہی نبی مانتا ہے، نہ ہی رسول، تو نہ ہی امام مہدی، بلکہ ایک جھوٹا اور کذاب مانتا ہے۔ اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر سے مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا ثابت کروں، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے مبشر شاہ کو یہ بات کہی ہے کہ اے مبشر شاہ، تم خیانت پیشہ ہوگے، تم بے ایمان ہوگے اگر تم نے میری کتابوں سے مجھے سچا یا جھوٹا ثابت نہ کیا۔ مبشر شاہ ایمانت دار ہے اور خیانت پیشہ نہیں ہے۔ مبشر شاہ ایمان والا ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر سے ثابت کر کے مبشر شاہ ایمان والا ہے۔ مبشر شاہ یہ ثابت کرتا ہے یہ کتابوں کو دکھا دکھا کر کہ میں ایمان والا ہوں، میں خیانت پیشہ نہیں ہوں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے خود ہی قرآن اور حدیث کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے خود اپنی کتابوں کا دروازہ کھولا، قرآن اور حدیث کا دروازہ بند کر دیا، اپنی کتابوں کا دروازہ کھولا، قرآن اور حدیث کا دروازہ بند کر دیا۔ آج اگر کوئی احمدی اٹھ کر یہ کہے کہ یار تم قرآن کو پیش کرو، حدیث کو پیش کرو، کیوں پیش کریں؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ آیا تم مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے؟ مرزا غلام قادیانی کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے؟ مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ میری کتابوں سے مجھے سچا یا جھوٹا کرو۔ یہ ان بولے بالے احمدیوں کے لیے تھا جو کہ اس کلٹ کے اندر پھنسے ہیں اور ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، وہ پیار محبت کے اندر پھنس گئے ہیں اس کلٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے اور سننے، سمجھنے، سوچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سمجھیں، سنیں ہماری گفتگو، اس کو سمجھیں، تحقیق کریں، آپ خود دیکھیں، اپنی کتابوں کو دیکھیں۔ خدا کے لیے
آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ جو چیز بٹھائی گئی ہے کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی جھوٹا ہوتا ہے، مولوی جھوٹ ہی بولتا ہے، کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی؟ سوچیے۔